حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو افسردہ بیٹھے رہتے تھے، کیونکہ اندھیرا گپ ہونے سے ان کو خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تسلی کے لیے یہ حجر اسود جو ہے ان کی تسلی کے لیے زمین پہ اتار دیا، حجر اسود اتار دیا، جس کی نورانیت اتنی تھی کہ پورا عالم روشن ہوتا تھا۔ یہ آپ اپنی تسلی کے لیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیت المعمور جو یہ چوتھے آسمان پر تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالی زمین پر اتار دیا اور کہہ دیا کہ آدم یہ بیت المعمور جو چوتھے آسمان پر تھا، جس کا طواف فرشتے کیا کرتے تھے اور تو نے خود بھی وہ نظارے دیکھے ہیں، میں زمین پر اتار رہا ہوں، ملائکہ اس کا طواف کریں گے اور تو بھی اس کا طواف کر۔ جب اس کا تو طواف کرے گا تو تیری دہشت خوف ختم ہو کر تسکین اور تسلی پیدا ہو جائے گی۔ یہ جب بیت اللہ جس جگہ پر اس وقت ہے وہاں پر بیت المعمور اتار دیا جو زمرد اور یاقوت سے بنا ہوا تھا، یہ وہاں پر اتارا، اور آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کا تو یہ طواف کر۔ تو آپ نے ہند کے اندر رہتے ہوئے، ہندوستان میں رہتے ہوئے، وہاں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے 40 پیدل حج کیے ہیں، 40 پیدل سفر کیے ہیں، اور آپ وہاں طواف کرنے آتے تھے، اپنے دل کی تسکین حاصل کرتے تھے، پھر واپس چلے جاتے تھے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے 30 حج آپ نے کیے ہیں کہ جو آپ پیدل وہاں سے چلتے تھے، اور پیدل چلنے کی آپ کی شان یہ ہوتی تھی جہاں تک آپ کی نگاہ پڑتی تھی وہاں آپ کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ اللہ نے زمین کو ایسے سمیٹ دیا، وہاں نگاہ پڑتی تھی، آپ جب چل کے کچھ وقت میں پہنچ جاتے تھے۔ اور عجیب بات یہ لکھی ہے سیرت حلبیہ کے اندر، علامہ جو وہ ابن برہان الدین نے فرمایا کہ جن جگہوں پہ آپ کا قدم پڑا ہے ان جگہوں کو اللہ نے شہر اور آبادیاں بنا دیا ہے، اور جہاں پر آپ کا قدم نہیں پڑا اس کو اللہ نے ویران اور جنگل چھوڑ دیا۔ تو یہ شہر جو آج آباد نظر آتے ہیں، اس کا مطلب اس روایت کے مطابق ان جگہوں پر آدم علیہ السلام کا قدم پڑا ہے، اللہ نے ان کے قدم کی برکت سے آج وہاں پر آباد کر دیے شہر۔ تو 40 آپ نے اس طریقے سے حج کیے، اور آپ اس بیت اللہ کے اس کے لیے آتے تھے۔ اور پھر وہ کب ختم ہوا؟ وہ اس وقت مٹا جب طوفان نوح آیا۔ طوفان نوح آیا تو اللہ تبارک و تعالی بیت المعمور کو پہلے آسمان پہ اٹھا لیا، اور نیچے طوفان نوح آیا، اور وہ جو حجر اسود جو تھا، اس حجر اسود کو اللہ تبارک و تعالی جبل ابی قبیس کے اندر چھپا دیا۔ اللہ اکبر، ہاں، اللہ اکبر۔ جبل ابی قبیس کے اندر جبرائیل کو بھیجا کہ اس کو جبل ابی قبیس کے اندر جو چھپا دو، تاکہ جب وقت آئے گا ہمارے یہاں پر گھر تعمیر کرنے کا تو یہ جو یاقوت یعنی یہ حجر اسود جو ہے اس بیت اللہ کے اندر جڑ دیا جائے گا۔ تو جبل ابی قبیس کے اندر اس کو چھپا دیا گیا۔ پھر آگے میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے وہ پھر دریافت ہوا۔